بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اپنے یوٹیوب چینل کے اندر علی انجینئر مرزا اس کے باطل اور مشرکانہ عقائد کا ذکر کیا ہے، اور میری ان کے بارے میں پوری رائے یہ ہے کہ یہ بہت ہی شاطر مولوی ہیں اور درمیانی راہ، حق اور باطل کے درمیان ایک درمیانی راہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، سب کو خوش بھی کرتے ہیں اور سب سے مفادات بھی سمیٹتے ہیں۔ آج یوٹیوب کے اوپر حقیقت ٹی وی والوں نے ان کا ایک انٹرویو ریکارڈ کیا ہے، اور اس کا میں تھوڑی سی چند چیزیں آپ کے سامنے لاؤں گا، پھر اس کے اوپر انشاءاللہ تبصرہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ جب میں اہل بیت کا دفاع کرتا ہوں تو اہل تشیع کہتے ہیں جی یہ سب کم چک کے رکھو، جبکہ سنی کہتے ہیں کہ جناب آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ جب میں محبت رسول کے اوپر، حیات النبی کے عقیدے کے اوپر بات کرتا ہوں تو اہل حدیث کو تکلیف ہو جاتی ہے، اور دیوبندی اور بریلوی کہتے ہیں جی صاحب بالکل ٹھیک، آپ اہل حدیث کی کلاس لیتے ہیں، چاہے ناسبیت کے ایشو کے اوپر لیں، چاہے یزیدیت کے خلاف آپ بات کریں، تو سب کے سب خوش بھی ہیں اور ناراض بھی ہیں۔ ہمارا کام ہے حق بات کرنا، ہمارا مقدمہ عوام الناس کی عدالت میں، ہمیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور ہم علمی اختلاف کر رہے ہیں، کسی کو تلوار کی زور کے اوپر یا فتووں کی زد میں لا کر انہیں ونریبل نہیں کر رہے کہ آپ گستاخ رسول ہو، آپ گستاخ صحابہ ہو، آپ گستاخ اہل بیت ہو، آپ اللہ کے گستاخ ہو، نہیں۔ ہاں عبارتوں پہ بات کرتے ہیں، میں پرانے بزرگوں کے بارے میں بھی جو بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ 1 ٹن حسن زن میں نے اپنے سر کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی کتابیں اور ان کی عبارتیں غلط ہیں، ان بزرگوں کو میں کچھ نہیں کہتا، ہو سکتا ہے وہ توبہ کر کے مرے ہو سکتا ہے ان کی کتابیں نہ ہو، بعد میں ٹیمپر ہو گئی ہو، اور اگر بعد میں ٹیمپر ہوئی ہیں تو پھر آپ بھی ان سے دستبردار ہو اور قرآن و سنت پر، کتاب و سنت پہ آ جائیں، جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع پہ قرآن و سنت چھوڑی، جو دیکھیے اس چھوٹے سے بیان کے اندر کتنا انہوں نے یعنی حق اور باطل کو آپس میں ملایا ہے۔ سوال یہ کیا گیا تھا کہ سارے مکتبہ فکر کے لوگ آپ پر لعن طعن کرتے ہیں اور آپ کی ویڈیو سننا نہیں چاہتے ہیں، تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، جب میں حیات النبی کا عقیدہ بیان کرتا ہوں، یعنی نبی علیہ السلام قبر میں زندہ ہیں، تو بریلوی خوش ہوتے ہیں اور اہل حدیث سے ناراض ہوتے ہیں۔ او بے ایمان، تو حیات نبی کا عقیدہ بیان کیسے کرتا ہے، لایا کہاں سے ہے؟ حیات نبی کا عقیدہ رکھنا یہ تو قرآن اور حدیث کا کفر ہے، انکار ہے۔ تم بریلویوں کو خوش کرنے کے لیے عقیدہ بیان کرتے ہو کہ اس قبر کے اندر زندہ ہیں، اور کبھی کہتا ہے اس قبر کے اندر برزخی زندگی ہے۔ یہ علی انجینئر کا ایک مشرکانہ عقیدہ ہے، اور پھر بعد میں کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن و حدیث پہ، قرآن و حدیث کو کہاں بیان کرتے ہیں؟ اس وقت قرآن و حدیث کی چھٹی ہو چکی ہوتی ہے جب آپ بریلویوں کو خوش کرنے کے لیے حیات النبی فی القبر کا عقیدہ پیش کرتے ہیں، تو اس وقت قرآن و حدیث کی چھٹی ہو چکی ہوتی ہے۔ اسی طرح جب آپ رفع یدین کا ذکر کرتے ہیں تو اہل حدیث تو خوش ہوتے ہیں، لیکن عدم رفع یدین کی جو روایتیں آتی ہیں ان کے اوپر جو زد پڑتی ہے، آپ اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اسی طرح جب اہل بیت کی یعنی تعریفوں میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں، ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں، اور صحابہ پر، خاص کر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن کرتے ہیں، تو ظاہری بات ہے اس وقت تو قرآن اور حدیث کا انکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ ایک لفظ انہوں نے بولا اس کے اندر، یزیدیت، یعنی یہ انتہائی نفرت کے ساتھ اس نے لفظ بولا ہے، اور دوسرے لوگ بھی بولتے ہیں۔ اصل میں یہ چیز شیعوں کے پروپیگنڈے کی وجہ سے ہے، اور یہ علی انجینئر صاحب اگر قرآن و حدیث کو مانتے ہیں تو بخاری کی روایت کے اندر یزید ابن معاویہ کے لیے بخشائے ہونے کی بشارت موجود ہے۔ اول جیشی من امتی یغزون مدینۃ القیصر مغفور لہم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ کسی نجومی کی بات نہیں ہے علی انجینئر صاحب، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میری امت کا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ کے شہر کے اوپر چڑھائی کرے گا اس قیصر کے دارالحکومت میں، مغفور لہم، ان کے لیے مغفرت ہے۔ اور امام بخاری لائے ہیں کہ اس لشکر کے سالار اعلیٰ یزید ابن معاویہ تھے۔ تو بتاؤ اللہ کے بندو، جب تم یزیدیت اور اس طرح کے الفاظ کرتے ہو تو کتنی نبی علیہ السلام کی رسالت کے اوپر چوٹ پڑتی ہے۔ نبی علیہ السلام تو یزید رحمۃ اللہ علیہ کو بخشائے لشکر کا سالار کہیں، اور آپ ان کو ایک جو ہے لعن طعن کریں، بہت لعن طعن کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام جس کو مغفور کہیں کہ بخشایا ہے، نہ صرف بخشایا بلکہ بخشاؤں کا سردار ہے، تو آپ کو کیوں شرم دامن گیر ہوتی ہے؟
حدیث کے اوپر مانتے ہوئے، صرف اس وجہ سے کہ شیعہ آپ کو تھریٹ کریں گے یا دوسرے لوگ آپ سے ناراض ہو جائیں گے۔ پھر سب سے بڑی بات جو علی انجینئر کیا، یہ کفر بالطاغوت نہیں کرتا ہے۔ جن کتابوں کے اندر جن بڑے لوگوں کے جو کفر و شرک کے اوپر مرے ہیں، تو تم ان کے اوپر کیسے حسن ظن رکھ سکتے ہو؟ پھر حسن ظن سب کے لیے رکھو، پھر مرزا کا غلام احمد قادیانی کے بھی لیے رکھو، کیا اب تو مرنے سے 1 منٹ پہلے توبہ کر گیا ہو؟ ایسی بات نہیں ہوتی ہے۔ عالم دین کے لیے توبہ کرنے کا ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، توبہ کریں، اپنی اصلاح کریں اور بیان کریں، تب ان کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ باقی کفر و شرک سے بھری ہوئی ان کی کتابیں، چاہے محی الدین چشتی کے ملفوظات ہوں اور جو ہے کیا نام ہے علی حجویری کی کشف المحجوب ہو، یا عبد القادر جیلانی کی فیوز یزدانی ہو، غنیت الطالبین ہو، شاہ ولی اللہ کی پوری یہ کتابیں انفاس العارفین ہو، حجت اللہ البالغہ ہو، اعلیٰ حضرت کے ملفوظات ہوں، یہ سارے کے سارے توبہ کر کے مرے تھے صرف ان کا دفاع کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ کی کتاب کا کوئی پاس نہیں، اللہ کی کوئی عزت نہیں، اللہ کے وقار کا کوئی ان کو احساس ہی کوئی نہیں ہے، اور سب سے یہ سمیٹ رہا ہے۔ اور جس طریقے سے انہوں نے اپنی جائیدادوں کا ذکر کیا ہے، فلاں جگہ میری جائیداد ہے، فلاں جگہ ہے، اور جس انداز سے بیان کیا ہے وہاں تو پوری طرح محسوس ہو رہا ہے، دیکھنے والے سننے والے محسوس کر لیتے ہیں کہ حضرت صاحب کس بینڈ سے بول رہے ہیں اور دال میں کچھ کالا ہے۔ بہرحال یہ تو اللہ ہی جانتا ہے اور وہ ان کا معاملہ ہے، لیکن اصل بات جو سب سے بڑی بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ صحابہ پر لعن طعن کرتا ہے، عقیدے کے اندر بھی خرابی ہے، نبی علیہ السلام کو قبر کے اندر زندہ مانتا ہے، کبھی 7 برزخی کا لفظ استعمال کر دیتا ہے، تو یہ بالکل فریب کاری ہے۔ نبی علیہ السلام جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام میں زندہ ہیں، اور جو اس مدینے والی قبر میں زندہ مانتا ہے اور یہاں مال کے پیش ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے، وہ خالص کافر ہے اور خالص مشرک ہے۔ اور جن لوگوں کی کتابوں سے کفر و شرک ثابت ہے ان کو مشرک نہ سمجھنا، یہ طاغوت کی حمایت کرنا ہے۔ اللہ کی کتاب تو کہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جس نے طاغوت کا انکار کیا اور پھر اللہ کے اوپر ایمان لایا، اس نے وہ مضبوط سہرا پکڑ لیا۔ اور پھر ایک سوال کے جواب میں کہ کیا آپ کو اس طرح حکومت جو بھی اگر وہ صحیح راستے پر چلنا چاہتی ہے تو کیا آپ اس کی کوئی آپ کر سکتے ہیں کوئی ایک پلیٹ فارم؟ تو کہتے ہیں نا میں نہیں کر سکتا ہوں، بس یہ دیوبندیوں بریلویوں والے حدیثوں کو ملا کے ایک بناؤ۔ وہ ملا کے کس طرح بنے گا معاملہ؟ ان سب نے تو دم بچائے ہوئے، یہ سب تو فرقے ہیں، ان کے عقیدے مشرکانہ ہیں، تو ان کا مقابلہ کیسے نہیں آپ اگر کر سکتے ہیں؟ بہرحال جو مشرک نہیں کر سکتا ہے ہمیں بلائیں ذرا، انشاءاللہ ہم سب کا مقابلہ کریں گے، پوری طرح ان کا تیا پاچا کر دیں گے، بریلویوں کے عقائد مشرکانہ ثابت کریں گے، دیوبندیوں کے، اہل حدیثوں کے، سلفیوں کے، خود علی انجینئر کے، اور ان سب عقائد کے اوپر لات ماری جائے گی اور قرآن اور حدیث کے اصل عقیدے سامنے لائے جائیں گے اور اس کی دعوت دی جائے گی امت کو، جب تک یہ توحید ہے۔ باقی طاغوتوں کا دفاع کرنا اور کہنا میں توحید کی دعوت دیتا ہوں، توحید کو جو مانتا ہی نہیں ہے، توحید کو تو جانتا ہی نہیں ہے، شرک کے ساتھ تمہارا لین دین ہے، اور اللہ کے جو وہ مومن بندے گزرے ہیں جنہوں نے تلواروں کی چھاؤں کے نیچے اپنی زندگیاں بسر کی ہیں، ان کے لیے تو بغض رکھتا ہے صرف رشیوں کو خوش کرنے کے لیے، رافضیوں کو خوش کرنے کے لیے، تو آپ توحید کو بیان کرتے ہیں حضرت صاحب؟ نہ حضرت، نہ ایمان خالص ہونا بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک نے اس گزرے دور کے اندر ان سارے فریبکاروں کا پردہ چاک بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور ان کا رد کرنے اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے بھائیوں کو اس بندے کے شر سے بچائے۔